اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا تم نے دیکھا اس کو جو اپنے خواہش کو معبود بنا رکھا ہے؟ پوچھ رہے ہیں آپ سے، کیا آپ کو دکھا کوئی ایسا جو خواہش کو معبود بنا رکھا ہے؟ اللہ ہلا دینے والا جملہ ہے یہاں، کیونکہ ہم آج تک اس کو ہی مشرک سمجھے ہیں جو مندروں میں جاتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، بتوں کی پجاری کو ہی ہم مشرک سمجھ رکھے ہیں. آپ کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ اللہ آپ کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ اللہ کریم تو فرما رہا ہے، کیا تم نے دیکھا اس کو؟ یہ آیت اللہ والوں کو ہلا کے رکھی ہے. حضرت خواجہ کی سدرات بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے دوران ان کو یہ جو کیفیت گزری، کیا کیفیت گزری؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایسی کیفیت گزری، ایک جگہ رکھ کر رکھے سنیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. ایسی کیفیت گزری کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ رات گزر گئی 2 رکعت میں. آگے بڑھ ہی نہیں بات. اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. کب تک تو زبان سے بولے گا؟ تیرا وجود پکار اٹھے، مولا میرا وجود واہ تیری ذات کو قبلہ بنا دیا ہے. مولا میرا وجود اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم جدھر دیکھتے ہو اللہ ادھر ہے. واہ تم جدھر دیکھتے ہو، مگر کب؟ کیا تم نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یہی مصطفیٰ کون رکھ ادھر بیٹھ. بڑی راز کی بات ہے، غور سے سننا. یہ نہیں ملتے کہیں بھی آپ دوسروں سے. ابھی ہمارے معین الدین صاحب بول رہے تھے، بابا آپ کے پاس جو راز و نیاز نکلتا ہے، جو اندر سے آپ ہم کو واش کرتے ہیں، دیکھو یہ عمر میں اب کتنے سال ہو گیا؟ 66 سمے. الحمدللہ پابندی سے حاضر آ گئے. غور و فکر سے سننا راز و نیاز کو، کیونکہ راز و نیاز سب جگہ نہیں ملتے. دیکھا تم نے اس کو؟ دیکھا؟ بولے کس کو دیکھو؟ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ کلمہ تو پڑھتا ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے. ذرا خواہش کے بارے میں اس کا کیا ارادہ ہے ذرا پوچھ لو. ذرا خواہشات کے بارے میں اس کا کیا ارادہ ہے پوچھ لو. اگر خواہشات کے تم اسیر ہو گئے اور خواہشات نے تم کو اپنا غلام بنا لیا تو یاد رکھو وقت سے پہلے مرنا طے. اور اس بات کا بھی خطرہ کہ کہیں ایمان ہاتھ سے نہ نکل جائے. کیوں؟ یہ جان عزیز آل اولاد کی محبت میں نہ نکلے، یہ جان عزیز مال و دولت کے غم میں نہ نکلے. یہ جان عزیز صرف اور صرف اس دنیا سے جب جدا ہو جائے تو شان سے ہو جائے. من عطا اللہ بقلب سلیم. اللہ فرماتا ہے میرے پاس ایسا دل لے کر آ جس میں سوائے میرے کوئی نہ ہو، سوائے میرے کوئی نہ ہو، تو ہم تیرا شمار مردوں میں نہیں اپنے محبوبوں میں کر لیں گے. اتنا ٹوٹ گئے ضرور بچیں گے واسطے. فکر ہے. اللہ تعالیٰ نے تم کو 4 بیویاں 50 بچے دے کے بھی توڑنا نہیں چاہتا، اور پھر وہ حوران تو الگ ہی سے رہے، جنت کی لطف تو الگ رہے. آپ ایک بچے کے لیے تو نہیں ڈھال ہو گئے. اللہ رب قدیر نے آپ کو اولاد اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ آپ کے وہ کندھا دینے کے قابل بنے. آپ ہے کہ اس کو اپنا بتی بنا کے رکھیں. اللہ نے آپ کو بیوی اس لیے دیا ہے تاکہ وہ آپ کے دین کی مددگار بنے. آپ نے اس کو اپنا بتی بنا دیا. اللہ نے آپ کو دولت اس لیے دی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ دین کی کمر مضبوط کر سکیں، آخرت کو روشن کر سکیں. مگر آپ ہیں کہ مال کو بتی بنا رکھیں.
کب ہوتا ہے ایسا؟ جب پیر کامل تربیت نہیں کرتے ہیں اور پیر سے دور دور بھاگتے رہتے ہیں، تو پھر خواہش، یہ حسرت، یہ آرزو ارمان، یہ شہرتیں، یہ دولتیں ہم کو کھپائے رکھتے ہیں، ہماری جان لے لیتے ہیں۔ استعمال کرو، کیا کرو؟ استعمال کرو۔ نہیں کرتے؟ کیا کرو؟ استعمال کرو، دل نہ لگا۔ دل لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے کون مل گیا مجھ سے اچھا جسے تو دل لگا بیٹھا؟ من عطا اللہ، اس سے پہلے کی آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، ترجمہ یہ ہے وہاں نہ تمہاری اولاد کام آئیں گی، وہاں نہ تمہارا مال کام آئے گا، اولاد بھی یہیں رہ جائیں گی، مال بھی یہیں رہ جائے گا۔ بولے وہاں کیا کام آئے گا؟ من عطا اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس ایسا دل لے آئے کہ اس دل مولا میں سب کو نکال کر خروج کر نکالا ہوں۔ کیسا نکالا؟ خروج کر کھکر کے نکالا ہوں۔ میں دل میں جمنے نہیں دیا کسی کو۔ دل میں اگر جما گئے تو دل کی بیماری آ جائے گی۔ دیکھو اکثر و بیشتر ہم کو جب دل کا دورہ پڑتا ہے، دل میں کچھ تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر یہ نہیں پوچھتا اب کیا کھائے، ڈاکٹر یہ پوچھتا ہے کہ آپ کیا ٹینشن لیے، کیا فکر میں پڑ گیا۔ اللہ تو چاہتے ہیں آپ صحت مند رہیں، پہلوان رہیں۔ اجی آپ غور فرمائیے، حضرت خواجہ کی صدرات بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صوفی 40 سال میں بالغ ہوتا ہے، اور یہ دنیا دار 40 سال میں بڈھا ہوا ہے، پورا ڈھیلا ڈھیلا دکھ رہا ہے، نہیں کیسا؟ کیوں؟ یہ فکریں کھا گئے ہم کو۔ 7 سال کا بچہ دیوار چلاتا ہے، 7 سال کا بچہ زمین کو حکم دیتا ہے تو تڑپ جاتی ہے، زمین میں چلا جاتا ہے۔ ایمان کی یہ قوت ہوتی ہے، اور ہمارا یہ حال ہے 70 سال بھی ہو گئے تو ہمارے تسبیح میں بھی دم نہیں آئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا کو استعمال کرنے کی بجائے دنیا سے دل لگا بیٹھے ہیں۔ میں بہت اچھی باتیں بتا رہا ہوں، درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کٹ کٹ مت کرو، پوری رہے۔ اچھی بات ہے نا، یہ دوا ہے، یہ ٹانک ہے، یہ ہٹ کرتے اس کے بعد آپ استعمال کی چیز کو میں دل لگا بیٹھا، استعمال کی چیز کو میں دل لگا کر بیٹھا، جو چیز میرے استعمال کی تھی میں اسے دل لگا بیٹھا۔ استعمال کریے، کیا کریے؟ خانقاہ جیلانیہ سے، دربار معصوم سے ہر مرید کو یہی پیغام ہے، دنیا کو خوب استعمال کیجیے، تھوڑی نہ، خوب سے خوب استعمال کیجیے، مگر دل لگا کر آگے کی دنیا کو خراب مت کیجیے، اس کو آخرت کہہ جائے۔ اللہ کرے کہ ہمارے جب جنازے اٹھیں تو ہمارے دل میں سوائے اللہ رسول کے کچھ نہ ہو، کیونکہ ہم اللہ رسول کے ہیں۔ اور جب ایسا ارادہ کرتے ہیں نا، جلدی مرتے تو لمبا جیتے، جلدی نہیں مرتے۔ اللہ رسول سے جب دل لگ جاتا ہے، آخرت سے جب دل لگ جاتا ہے، دنیا ہمارے استعمال کی چیز بن جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہم جلدی نہیں مرتے، لمبا جیتا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سمجھا؟ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اللہ کی پناہ کہ ہماری کوئی خواہش ہماری بت بن جائے، اللہ کی پناہ۔ کتنے بچے رہتے ہیں؟ 3 بچوں کے لیے اتنا فکر مند، 2 بیٹیوں کے لیے اتنا فکر مند، 1 بچے کے لیے اتنا فکر مند۔ اگر تمہارے گلے میں 4 بیویاں 50 بچے ڈالے جائے تو کیا حال ہوگا؟ ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ ارے یہ کیا اتنا وزن اٹھانے کے مقابل نہیں تھے۔ حضرت غوث العظم دستگیر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جہازوں سے مال آتا جاتا تھا۔ آپ تشریف فرما ہیں، اطلاع کہ حضور وہ جو مال آ رہا تھا جہاز میں وہ ڈوب گیا۔ حضرت دیکھ کے مسکرائے، الحمدللہ۔ کیا فرمائے؟ الحمدللہ، مال سے لدا ہوا جہاز آ رہا ہے، وہ ڈوب گیا تو کیا بولے؟ الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد کچھ وقت کے بعد اطلاع آئی، بولے حضور وہ جو جہاز ڈوبا وہ اطلاع آئی تھی نا، الحمدللہ ڈوبتے ڈوبتے جہاز بچ گیا، نقصان سے ہم بچ گئے۔
غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ. مریدوں نے پوچھا سرکار جہاز ڈوبا یہ الحمدللہ کیسا؟ پھر جب نفع ہوا مال نقصان سے بچا پھر بھی الحمدللہ. نفع پہ الحمدللہ بات سمجھ میں آتی ہے، نفع پر الحمدللہ کی بات سمجھ آتی ہے. یہ نقصان پر بھی آپ نے الحمدللہ کہا. حضرت غوث الاعظم دستگیر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب جہاز کے نقصان کی بات میرے پاس آئی تو میں دیکھا میرے دل کی طرف، کہیں یہ دنیا کا نقصان سن کر میرا دل اللہ کی جانب سے غافل تو نہیں ہوا؟ سبحان اللہ بھائی. میں میرے دل کی طرف دیکھا کہ میرا دل دنیا کا نقصان سن کر اللہ رسول سے غافل نہیں ہے، تو پھر میں نے الحمدللہ کہا. جب خوشی کی بات آئی، مال بچنے کی بات آئی، نفع کی بات آئی، دنیاوی نفع کی بات آئی، تو پھر میں نے میرے دل کی طرف دیکھا کہیں دنیا کا نفع دیکھ کر میرا دل اللہ سے غافل تو نہیں ہوا ہے. تو پھر میں نے الحمدللہ کہا کہ میرا دل دنیا کے نفع سے اللہ کی طرف سے غافل نہیں ہوا ہے. دنیا کرنا منع نہیں ہے، دنیا سے کٹنا منع ہے. دنیا سے کٹنا منع ہے. ہم آپ کو دنیا سے کٹ کرنا نہیں چاہتے، مگر یہ بھی تو اچھی بات نہیں نا کہ آپ دنیا میں کھپ جائیں، دنیا میں ہی کھو جائیں. پرسوں آصف کو میں تعلیم دے رہا تھا، کیا بول رہا تھا؟ جملہ یاد نہیں ہوگا. مفید اور محفوظ اور مفید، محفوظ اور مفید. یہ زندگی کے تو بڑے اچھے جملے یاد رکھ لیجیے، محفوظ اور مفید. کیا بولو؟ قریب تھا، حاضر رہو مجلس میں. محفوظ اور مفید. محفوظ کیا ہے؟ آپ کو ایک گھر چاہیے آپ کی حفاظت کے لیے، تاکہ سردی بارش دھوپ وغیرہ سے آپ بچیں. آپ کو کچھ مال چاہیے تاکہ آپ کی ضروریات زندگی پوری ہو جائے، گولی دوا سکھ دکھ آپ کے کام میں آ جائے. مال چاہیے. آپ کو بچے چاہیے تاکہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ کی خدمت کر سکیں، اللہ کرے کہ سب کی اولاد نیک ہو جائے. یہ کیا ہے؟ محفوظ طریقہ ہے. کون سا طریقہ ہے یہ؟ گھر ہونا، مال ہونا، اولاد ہونا، یہ محفوظ طریقہ ہے آپ کے تحفظ کے لیے. اتنا تو ہونا چاہیے. اب مفید کیا ہے؟ مفید یہ ہے کہ آپ صرف گھر کے بن کے نہ رہیں، دوسرے کے بھی کام آئیں. آپ صرف دولت کے بن کے نہ رہیں، آپ دوسرے کے بھی کام آئیں، دوسرے کے بھی آپ کام آئیں. آپ صرف اولاد کے ہی بن کے نہ رہیں، یتیم بچوں کو بھی اپنی اولاد کی طرح دیکھنے کے قابل بن جائیں. جب تک یہ دولت آپ کی حفاظت کرے گی، یہی دولت کو اگر آپ مفید بنانا چاہتے ہیں تو پھر دوسروں کے کام آنا ہے. محفوظ اور مفید. آپ محفوظ بنیے تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ مفید نہیں بن رہے ہیں دوسرے کے لیے تو پھر یہ خطرہ ہے. آپ کو محفوظ بننا ہے تاکہ آپ کی دنیا گزر جائے، مفید بننا ہے تاکہ آپ کی آخرت سنور جائے. محفوظ اس لیے ہوں تاکہ دنیا سنور جائے، اور مفید نفع بخش دوسرے کو فائدہ دینے والے اس لیے بنے تاکہ آپ کی آخرت سنور جائے. کہیں بھی منع نہیں کیا گیا کہ آپ دنیا کم کر دیجئے، سمجھ، آپ تھوڑا نظر انداز کر دیجئے، آپ دنیا چھوڑ دیجئے، کٹ ہو جائیے. ایسا نہیں ہے، کریے دنیا، مگر ایسا نہیں کہ آپ کے دل و دماغ پر دنیا سوار ہو جائے اور آپ کو کھا لے. مولا کائنات سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دل میں دنیا گھس جاتی ہے اس دل پر ایسا ضرب لگا دیتی ہے. کیا لگا دیتی ہے؟ تلوار کا ایسا وار کر دیتی ہے، پھر دل میں سے باہر آ جاتی ہے. سنا کیا ہو جاتے ہیں؟ دل دماغ میں جب دنیا بسر کر جاتی ہے تو آپ کی جان کھا جاتی ہے. استعمال کریے، بہت اچھی چیز ہے، استعمال کرنا چاہیے. مفید بنے. کیا بنے؟ مفید کا مطلب محفوظ کا مطلب سمجھے نا؟ اپنے لیے ہی جیتے رہو گے، اچھی بات ہے، یہ حفاظت ہے، ضروری ہے، یہ محفوظ ہے. مفید کیا ہے؟ دوسروں کے بھی کام آئے. حضرت غوث الاعظم دستگیر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
کہ تعلیمات اور آپ کی زندگی ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم کیسی زندگی گزارنا چاہیے. حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت علیل ہو گئی. آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی. ناساز ہو گئی تو بچے ذرا رونے لگے، گھر میں آپ کے ازواج رونے لگے. 3 بیویاں اور تقریباً 30 سے زائد آپ کے بچے تھے، رو رہے تھے. حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ذمت کرو، رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیوں رو رہے ہو آپ لوگ؟ کس لیے رو رہے ہو؟ کیا سمجھتے ہو کہ میں گزر جاؤں گا؟ اللہ مجھے صحت دے گا، اللہ مجھے صحت دے گا، میں پھر ایک نکاح کروں گا. واہ! اللہ مجھے پھر اولاد دے گا. اب جب ہم قادری ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہیں، کیوں اتنے فکر مند ہو گئے بھی دنیا کو لے کر؟ خوب سے خوب استعمال کیجئے. اس کے لیے ضروری ہے پیر کو ساتھ رکھیے. یہ دنیا آپ کو خراب کرتی نہیں. جب رہبر ساتھ ہو، رہبر ساتھ ہو تو پھر یہ دنیا آپ کو پریشان نہیں کرتی. رہبر اگر ساتھ نہیں ہے، طبیعت اگر ساتھ ہے تو پھر یہ طبیعت کو دنیا بگاڑ کر دے گی. یہ دنیا آپ کو بگاڑ کر رکھ دے گی. شریعت اگر ساتھ ہے آپ کی شرارتیں چھوٹ جائیں گی. طریقت اگر ساتھ ہے تو آپ کے اندر ایک ضرب پیدا ہو جائے گا. پیر آپ کو شریعت اور طریقت میں نکھارتے جاتے ہیں. بولے دیکھو میاں، تھوڑے کے لیے پریشان مت ہو جاؤ، ابھی بہت دنیا دیکھنا ہے. آج سب سے بڑا جو خطرہ ہم کو ہوا ہے نا، وہ یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک و کفر کرو، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا میں کھپ جاؤ گے، دنیا تم کو کھا لے گی. دیکھو تو صحیح ہے، مرنے کے بعد اگر ہماری ہڈیوں کا بھی اگر ڈی این اے کیا جائے اس میں بھی جان ہوتی ہے. مر کے بھی نہیں مرے ہیں تو پھر مرنے سے پہلے کیوں مر رہے ہیں بھائی؟ بہترین زندگی بنائی. اللہ سے تھوڑا نے بہت مانگیے، وہ دینے کے لیے راضی ہیں، وہ تیار ہے. مگر دنیا کے ہو کر مت مانگیے. مولا مجھے تیرا اپنا بنا پھر مجھے عطا کر، مجھے اپنا بنا، مجھے اپنے دربار کا دربان بنا پھر مجھے عطا کر، تاکہ جب یہ دولت آ جائے تو میں دنیا کا ہو کر نہ رہ جاؤں، دنیا کا ہو کر نہ رہ جاؤں. زندگی آمد برائے، بولو بندگی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ہم آئے یہاں کس لیے؟ اللہ اور رسول کی پہچان کے لیے آئے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم دور ہوتے جائیں گے، دور ہوتے جائیں گے تو یہ دنیا ہم کو دور کر رہی ہے. ایسے ماحول میں ہم پیروں کے قریب آئیں، اپنے دل دماغ کی طرف دھیان لگائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اچھی دنیا بھی مل جائے گی اور بہترین آخرت بھی مل جائیں گی. تھوڑی موڑی نہیں کرنا، دنیا خوب کرنا، مگر پریشان ہو کر رہا. نماز چھوڑ دے رہے ہیں، ذکر چھوڑ دے رہے ہیں، مراقبہ چھوڑ دے رہے ہیں. سنیں دیکھیے، حیات میں اگر آپ اپنے باطن کا پردہ نہیں اٹھائیں گے، باطن کو نہیں جگائیں گے تو پھر مریں گے کیسا؟ آپ ایسی بے خبری میں مریں گے. باطن کا پردہ اٹھنا کیسا اٹھتا ہے؟ باطن کا پردہ، باطن کا پردہ اٹھتا کیسا؟ مراقبہ روزہ نہ کرو. کل ایک مرید آئے جمیل بول کر، کہا حضرت میرے کو مراقبہ وہ دیجیے جس میں میرے سے اپنے آپ کی ملاقات ہو جائے. آؤ بیٹے موئن، میرے کو مراقبہ ادھر چلیں، آپ ادھر تشریف لائیے. میرے کو مراقبہ وہ عطا کیجئے، میرے کو مراقبہ وہ عطا کیجئے جس سے بیٹھو یہیں بیٹھو. کس سے ملائیے؟ مجھے اپنے آپ سے ملائیے، ایسا مراقبہ عطا کیجئے. یہ ہمارا وجود جو ہے نا اصل نہیں ہے، ہمارا وجود اصل فیاض اندر موجود ہے.
یہ دنیا کی کثافت ہے. دیکھو ایک آئینہ ہوتا, آئینے کو اگر گرد لگ جائے, دھول لگ جائے, اس کے اوپر پرت چڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر تمہاری صورت تمہاری صاف صورت نظر نہیں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ اس پر دھول چڑھی ہوئی ہے. جناب یہ جو دل ہے نا, آپ کا آئینہ ہے. آئینے کی نظر لگنا جائے کہیں, تم ایسے حسین ہو کہ فرشتے تمہارے حسن پر ناز کرتے ہیں. تم کائنات میں سب سے اعلیٰ رتبہ رکھنے والے ہو, اشرف المخلوقات بولا اللہ تعالیٰ. بولے مولا میں اپنے آپ کو کہاں دیکھوں؟ اللہ کریم نے فرمایا وہ جو دل ہے نا اس پر غرق پڑی ہوئی ہے, ذرا اسے صاف کر لو, مان جاؤ اسے, ذرا اس کو رگڑتے جاؤ. وہ دل کو سیخل کر کے حوالے کر دو اور رگڑنے والے کے حوالے کر دو تو کیا ہوگا؟ وہ تمہارے دل کو ذکر سے, مراقبے سے پاک کر دے گا. ارے یہ تیری ناک, ارے یہ تیرے آنکھ, ذرا تو اندر تو جھانک. تیری ناک وہ ناک ہوگی کہ جنت کی خوشبو سونگے گی. تیری آنکھ وہ آنکھ ہوگی کہ جنت کے جلوے کو محسوس کرے گی. تیرے کان وہ کان ہوں گے کہ کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ اللہ کی صدا سنے گا. ذرا تو اپنے اندر کے آئینے کو پاک تو کر, مراقبہ کر. کیا کر؟ مراقبہ. بیٹھا ہوا ہے, اندر کی طرف گھمائے, اندر کی طرف. آنکھ کھولا تو دنیا کی طرف گھمائے, آنکھ بند کر دیا وہ اندر کی طرف گھمائے تو کیا ہوتا جائے گا؟ آہستہ 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 ایک آئینہ پاک ہوتا جائے گا, آئینہ پاک ہوتا جائے گا. اس کے بعد جو اندر کا جو وجود ہے نا وہ تجھے مل جائے گا, جس کو روح کہتے ہیں, جس کو اصل راز کہتے ہیں. اس کی طرف دھیان دے بغیر ہم صرف دنیا کے ذائقوں کو لے کے پڑے ہوئے. پیر کے پاس آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے دل کو روشن کریں, اپنے دل کو زندہ کریں, اپنے دل کو جاویدہ بنائیں. آئینے پہ دیکھو آپ کرے تو کیا ہوتا؟ آئینہ دھندلا ہو جاتا. اسی طرح دنیا کی آہیں, دنیا کی حسرتیں آپ کے دل پر کیا ایک کور چڑھا دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کیا, آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا. غور کرتے جائیں, غور کرتے جائیں, غور کرتے جائیں, اپنے آپ کی طرف غور کرتے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا نفع بخش ہو جائیں گی اور آخرت کے لیے یہ دنیا استعمال کرنے کی چیز بن جائیں گی. صرف ہم دنیا کے ہو کے رہیں گے اور دنیا میں کھپ جائیں گے, دنیا کے لیے جئیں گے اور دنیا کے لیے مریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نفس کے ساتھ ہیں. اور ایسے ہی نفس کے ساتھ رہنے والے کو اللہ نے کہا, کیا کہا؟ کیا تم نے دیکھا اس کو؟ کیا تم نے دیکھا اس کو؟ کس کو؟ جو خواہش کو محبوب بنا رکھا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ کریم ہم کو خواہش کی اتباع کرنے سے محفوظ فرمائیں. سنیں, اللہ ہم کو مال عطا فرمائیں, ایسا مال جس سے آخرت سنور جائے. اللہ ہمیں اولاد عطا کیا ہے اور اولاد عطا فرماتا رہے گا. بولے اس لیے تاکہ دین کا بول بالا ہو جائے. ہم کو اللہ صحت دے اس لیے تاکہ ہم خوب اچھی عبادتیں کر سکیں. ہم کو اللہ اچھی تندرستی دے, اچھی جوانی دے تاکہ ہم بیوی بچوں کا, ماں باپ کا حق ادا کر سکیں. مولا ہم کو بیماریوں سے بچائے تاکہ ہمارے ذوق و شوق میں, ہماری روحانیت میں اور اضافہ ہوتا جائے. ایسی صحت عطا فرما جس میں دینداری ہو, ایسی دولت عطا فرما جس سے آخرت روشن ہو جائے, آخرت ہم کو اس کا اجر مل جائے. ایسی صحت عطا فرما جس سے مولا والدین کی, پیر و مرشد کی اور دیندار لوگوں کی, ضعیف لوگوں کی, یتیم لوگوں کی ہم خدمت کر سکیں. مولا ایسا مال عطا فرما جو آخرت کو سنبھالنے والا ہو, آخرت کو تیار کرنے والا ہو. مولا خاص طور پہ ظہیر کے لیے دعا کرتا ہوں, مولا ظہیر کے لیے تو بہترین روزگار انتظام فرما دے. مولا آصف کے لیے دعا کرتا ہوں, ہمارے فیاض کے لیے دعا کرتا ہوں, ہمارے محمود صاحب کے لیے, ہمارے معین صاحب کے لیے, قاسم صاحب کے لیے, مولا معین کے لیے, حمید صاحب کے لیے, فائز کے لیے, نور کے لیے, تمام کے لیے ایک ایک کا نام لے کر تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. مولا سب کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما. مولا تعالیٰ سب کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے پیر و مرشد کے درجات کو خوب بلند فرما. مولا ہمارے پیر و مرشد کے درجات کو خوب بلند فرما. ہمارے سلسلے کو سلامت رکھ, ہم کو سلسلے کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.